نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما۔ یا اللہ ہمیں ہمیشہ ایمان کی بہترین حالت میں رکھنا اور اس کے لیے جو بھی ہم چھوٹی چھوٹی کوششیں کر رہے ہیں اسے قبول فرمانا۔ اور اب بسم اللہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بات چیت کے سلسلے کی۔ امید ہے کہ آپ سب بھی اس دوران اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں ہماری مانگی ہوئی دعائیں بہترین طور پر قبول فرمائے، آمین۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 243 میں ہمیں ہدایت دی جا رہی ہے کہ موت کا خوف تمہیں جہاد سے نہ روکے۔ کیا تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم نہیں ہوا جو موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل آئے تھے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ چنانچہ اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یا اللہ بے شک ہر تعریف تیرے ہی لیے ہے، ہم تیری تعریف کرتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیری مخلوق کی تعداد کے برابر اور تیری رضا کے برابر اور تیرے عرش کے وزن اور کلامات کی سیاہی کے برابر۔ یا اللہ تو ہمارے شکر کو قبول فرما، آمین۔ آیت 244 to 245 میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کن دو چیزوں سے جہاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اللہ کے راستے میں جنگ کرو اور یقین رکھو کہ اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے، بے شک یا رب العالمین۔ کون ہے جو اللہ کو اچھے طریقے پر قرض دے تاکہ وہ اسے اس کے مفاد میں اتنا بڑھائے چڑھائے کہ وہ بدجہا زیادہ ہو جائے؟ اور اللہ ہی تنگی پیدا کرتا ہے اور وہی وسعت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو لٹایا جائے گا۔ بے شک یا رب العالمین جان اور مال تیرے ہی دیے ہوئے ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری ان دونوں نعمتوں کا بہترین طریقے سے شکر ادا کر سکیں، آمین۔ آیت 246 میں دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کس چیز سے گریز کیا کرتے تھے۔ کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے گروہ کے اس واقعے کا علم نہیں ہوا جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا تھا کہ ہمارا ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ اس کے جھنڈے تلے ہم اللہ کے راستے میں جنگ کر سکیں؟ نبی نے کہا کیا تم لوگوں سے یہ بات کچھ بعید ہے کہ جب تم پر جنگ فرض کی جائے تو تم نہ لڑو؟ انہوں نے کہا بھلا ہمیں کیا ہو جائے گا جو ہم اللہ کے راستے میں جنگ نہ کریں گے، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں اور اپنے بچوں کے پاس سے نکال باہر کیا گیا ہے۔ پھر ہوا یہی کہ جب ان پر جنگ فرض کی گئی تو ان میں سے تھوڑے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب پیٹ پھیر گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یا رب العالمین تو ہمیں اپنے راستے میں جہاد کرتے ہوئے پیٹ پھیرنے والوں میں سے نہ بنانا، آمین۔ آیت 247 to 248 میں دیکھتے ہیں کہ اگر اہمیت مال کی نہیں تو کس کی ہے؟ اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ کہنے لگے بھلا اس کو ہم پر بادشاہت کرنے کا حق کہاں سے آ گیا؟ ہم اس کے مقابلے میں بادشاہت کے زیادہ مستحق ہیں، اور اس کو تو مالی وسعت بھی حاصل نہیں۔ نبی نے کہا اللہ نے ان کو تم پر فضیلت دے کر چنا ہے اور انہیں علم اور جسم میں تم سے زیادہ وسعت عطا کی ہے، اور اللہ اپنا ملک جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت اور بڑا علم رکھنے والا ہے۔ بے شک یا رب العالمین علم کی اہمیت مال سے کہیں زیادہ ہے۔ یا اللہ تو ہمیں علم نافع عطا فرما، آمین۔ اور ان سے ان کے نبی نے یہ بھی کہا کہ طالوت کی بادشاہت کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آ جائے گا جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سکینت کا سامان ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے جو اشیاء چھوڑی تھیں ان میں سے کچھ باقی ماندہ چیزیں ہیں، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے۔ اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے اس میں بڑی نشانی ہے، سبحان اللہ۔ آیت 249 میں ہم جانیں گے کہ کسی بھی کامیابی اور فتح کا سبب کیا ہے۔
چنانچہ جب طالوت لشکر کے ساتھ روانہ ہوا تو اس نے لشکر والوں سے کہا کہ اللہ ایک دریا کے ذریعے تمہارا امتحان لینے والا ہے۔ جو شخص اس دریا سے پانی پیے گا وہ میرا آدمی نہیں ہوگا، اور جو اسے نہیں چکھے گا وہ میرا آدمی ہوگا۔ الا یہ کہ کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے تو کچھ حرج نہیں۔ پھر ہوا یہ کہ ان میں سے تھوڑے آدمیوں کے سوا باقی سب نے اس دریا سے خوب پانی پیا۔ چنانچہ جب وہ یعنی طالوت اور اس کے ساتھ ایمان رکھنے والے دریا کے پار اترے تو یہ لوگ جنہوں نے طالوت کا حکم نہیں مانا تھا کہنے لگے کہ آج جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی ہم میں بالکل طاقت نہیں ہے۔ مگر جن لوگوں کا ایمان تھا کہ وہ اللہ سے جا ملنے والے ہیں انہوں نے کہا نہ جانے کتنی چھوٹی جماعتیں ہیں جو اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں، اور اللہ ان لوگوں کا ساتھی ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بے شک یا رب العالمین، جب نیت انسان کی صاف ہو اور تیری مدد ساتھ ہو تو ہر کامیابی قدم چومتی ہے۔ اور اب آیت 250 to 251 میں دیکھتے ہیں کہ مجاہدین فی سبیل اللہ کی قوت اور اہمیت کا اصل راز کیا ہے۔ اور جب یہ لوگ جالوت اور اس کے لشکروں کے آمنے سامنے ہوئے تو انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار، صبر و استقلال کی صفت ہم پر انڈیل دے، ہمیں ثابت قدمی بخش دے اور ہمیں اس کافر قوم کے مقابلے میں فتح و نصرت عطا فرما دے، آمین۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کے حکم سے ان جالوت کے ساتھیوں کو شکست دی، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ نے اس کو سلطنت اور دانائی عطا کی، اور جو علم چاہا اس کو عطا فرمایا۔ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرے تو زمین میں فساد پھیل جائے، لیکن اللہ تمام جہانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک یا رب العالمین، ہر کامیابی تیری مدد اور تیرے فضل کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ آئیے اب مل کر قرآن کی اسپیشل دعا کر لیتے ہیں۔ اے اللہ، مانوس کر دے ہماری وحشتوں کو ہماری قبروں میں۔ اے اللہ، قرآن کی وجہ سے ہم پر رحم فرما اور اس کو ہمارے لیے نور، ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ، جو کچھ ہم بھول جائیں ہمیں یاد کروا دینا، اور وہ کچھ ہمیں سکھا دے جو ہمیں معلوم نہیں، اور دن کی گھڑیوں میں اور رات کی گھڑیوں میں تلاوت کی توفیق دے، اور اس کو ہمارے لیے دلیل بنا دے، آمین اللہم آمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔